ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها۔ مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی علامت بن کر رہ نہیں سکتے، جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، وہ جان لیں کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے۔ صدر محترم، معزز مہمانان کرام، خاص طریقے پر بہت ہی لائق احترام بزرگ اور شیخ طریقت حضرت مولانا مجیب اللہ قادری صاحب، امام و خطیب شاہ گنج مسجد، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن مولانا محفوظ الرحمن فاروقی صاحب، اور تمام ہی معزز علماء اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، فروری میں حیدرآباد میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اجلاس ہوا تھا۔ اس وقت بابری مسجد کا معاملہ کسی وجہ سے بہت گرم ہو گیا تھا۔ ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بہت ساری رائے سامنے آئی تھی۔ آخری صدارتی خطاب، قافلہ سالار ملت، ہم سب کے مخدوم اور بزرگ حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ان کا خطاب تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت کی عمر تقریباً 90 سال ہو چکی ہے، مختلف امراض اور عوارض کے وہ شکار ہیں۔ اس کے باوجود اس دن انہوں نے اپنے معمول سے ہٹ کر بہت ہی زور دے کر، بہت ہی تاکید کے لہجے میں یہ بات فرمائی تھی، اور گویا کہ ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا یعنی مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اور تمام مسلمانان ہند کا صاف صاف اعلان ہے کہ بابری مسجد مسجد تھی، مسجد ہے اور مسجد رہے گی، اور اگر خدا نخواستہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے خلاف بھی آ گیا تو وہ فیصلہ ہمارے جسموں پر تو نافذ ہو سکتا ہے، ہمارے دلوں پر نافذ نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی ہمارے دل پکار پکار کر یہی کہیں گے کہ مسجد مسجد تھی، مسجد ہے اور مسجد ہی رہے گی۔ یہ اعلان اس وقت اس ملک کے تمام مسلمانوں کو پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ بابری مسجد کے سلسلے میں کئی اہم باتیں مجھے عرض کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، اس وقت ملک جس راستے پر جا رہا ہے، اس وقت مسلمانوں کو جس خوف و ہراس کے ماحول میں رکھنے کی اور ان کو شکست حوصلہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں اس تناظر میں آپ تمام مسلمان بھائیوں سے اور آپ کے توسط سے پورے ملک کے مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، 3 اہم باتیں ہیں، انہیں دل پر نقش کر کے لے جائیے گا۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے
کہ اس وقت اس ملک کے تمام مسلمانوں کا بہت ہی واضح اور صاف موقف ہونا چاہیے کہ حالات چاہے جتنے سنگین ہوں، معاملات چاہے جتنے بگاڑ دیے جائیں، حکومتوں کے ارادے چاہے جتنے بھی خطرناک ہوں، فرقہ پرست طاقتیں چاہے جتنی بھی منصوبہ بند سازشیں رچیں، ایک ایک مسلمان اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے اس بات کا اعلان کرے کہ ہم بندوقوں کے سائے میں، تلواروں کی چھاؤں میں، توپ کے گولوں کے درمیان، گولیوں کے بوچھار میں اور خوف و ہراس کی سخت سے سخت ترین حالت میں بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں مسلمان بن کر جئیں گے اور مسلمان بن کر ہی مریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں ہماری جان لے لیں، اس وقت بھی ہمارے جسم سے بہنے والے لہو کے ہر ایک قطرے سے یہی صدا آئے گی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا یہ صاف کہنا ہے فرقہ پرست طاقتوں سے بھی اور اس وقت اس ملک کو ایک خاص ڈگر پر لے جانے والوں سے بھی کہ اس ملک کے مسلمانوں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ، اپنے شعائر کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ، قرآن پاک کی ہدایات کے ساتھ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ اس ملک میں جیتے آئے ہیں اور جیتے رہیں گے۔ اور حکومت بھی صاف صاف سن لے، اور وہ لوگ بھی جو حکومت تک بات پہنچانے کی خدمت پر مامور ہیں اور یقیناً یہاں آئے ہوئے ہوں گے اپنی روزی کو حلال کرنے کے لیے، وہ مخلوق جس کو ہم لوگ خفیہ محکمے کی مخلوق کہتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ مسلمانوں کا یہ احساس سرکار تک پہنچا دیں کہ اس ملک کے مسلمان اس سرکار کے غلام نہیں ہیں جو دہلی میں موجود ہے، ہم اس سرکار کے غلام ہیں جو مدینہ پاک میں روضہ مطہرہ کے سائے میں آرام کر رہے ہیں۔ ہم انہی کی تعلیمات کے ساتھ اور انہی کی ہدایات کے ساتھ زندہ رہیں گے اور انہی کی ہدایات کے ساتھ دنیا سے جائیں گے۔ دوسری بہت اہم بات ہے، اس وقت اس ملک کے مسلمانوں کو جان و مال کے نقصان کے مرحلے سے گزارا جا رہا ہے، ماب لنچنگ کا دور چل رہا ہے، بوڑھے بوڑھے انسانوں کو قتل کر دیا گیا، وہ لوگ جن کی داڑھی کا بال ایک ایک بال سفید ہو گیا تھا ان کو ظالموں نے اور درندوں نے خود انہی کے خون میں نہلا کر ان کی داڑھی کو رنگین کر دیا۔ کتنے ایسے لوگ تھے جن کو سڑک کے کنارے لے جا کر اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ابھی قریب میں ایک مدرسے میں ایک چھوٹے سے بچے کو، دہلی کے قریب ایک مدرسے کے بچے کو جو حافظ بن رہا تھا، پٹخ پٹخ کر اس طرح مارا گیا جس طرح درندوں کو اور وحشی جانوروں کو مارا جاتا ہے۔ ایک بچہ جس کو ماں نے اپنے کلیجے سے لگا کر رخصت کیا تھا کہ یہ حافظ قرآن بنے گا، قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو جنت میں داخل کرے گا، وہ ماں اپنے اس بچے کا انتظار کرتی رہی۔ بچہ حافظ بن کر نہیں آیا، اس کی خون میں نہائی ہوئی لاش ایک دن گھر چلی آئی۔ پوچھو اس ماں کے دل سے جس نے اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کی خون میں ڈوبی ہوئی لاش دیکھی ہو اور جس کے ارمانوں کا شیش محل چکنا چور ہو گیا ہو۔ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے اور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں سے ہتھیار ڈلوا دیا جائے، ان سے ان کے حوصلے کو چھین لیا جائے۔ آپ کو اس وقت یہ اعلان کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان جن کے خاتمے کا خواب سرکار دیکھ رہی ہے، اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم چاند کی طرح گھٹ سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں، نگاہ سے اوجھل بھی ہو سکتے ہیں مگر فنا نہیں ہو سکتے۔ مسلمان وہ قوم نہیں ہیں جس کو اتنی آسانی سے اس سرزمین سے ختم کیا جا سکے۔ تیسری بات، لوگ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قومی دھارے میں شامل ہو جاؤ۔ آپ دیکھیے ٹی وی ڈیبیٹ میں ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے کہ تمام مسلمان قومی دھارے میں شامل ہو جائیں، ان کو عزت ملے گی، ان کو منصب ملے گی، ان کو منصب ملے گا، وہ اقتدار کا ایک پارٹ بن جائیں گے، وہ حکومت کے ساتھ آ جائیں گے۔
قومی دھارے میں شامل ہو جائیں۔ ہمیں یہ کہنا ہے حکومت سے بھی اور تمام فرقہ پرست عناصر سے کہ قومی دھارے کو ہم نہیں جانتے، اور یاد رکھنا دھارے میں یا تو مردہ لاشیں بہا کرتی ہیں یا لکڑی کے تنے بہا کرتے ہیں۔ مسلمان نہ مردہ لاش ہیں نہ لکڑی کے تنے ہیں، وہ کل بھی ایک زندہ قوم تھے، آج بھی ایک زندہ قوم ہیں۔ ان کو اتنی آسانی کے ساتھ قومی دھارے میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ایک ہی دھارے کو جانتے ہیں اور وہ دھارا قرآن کا ہے، اور وہ دھارا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی دھارے پر ہم زندہ رہیں گے اور اسی پر ہمیں موت آئے گی۔ ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ اسلام کے ساتھ زندہ رہو اور اسلام کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ میرے بھائیوں، بابری مسجد کا معاملہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس پورے ملک میں گرم کیا گیا، اور یہ فرقہ پرست عناصر کی دین نہیں ہے، یہ انگریزوں کی چال ہے۔ وقت ہوتا تو میں تفصیل سے آپ کو بتاتا کہ یہ معاملہ کس وقت اٹھایا گیا۔ کوئی جائے پیدائش کا مسئلہ نہیں ہے۔ جتنی تاریخی کتابیں لکھی گئی ہیں، لکھنے والے غیر مسلم مصنفین نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اور جو انصاف پسند لوگ ہیں انہوں نے بھی اس بات کو مانا ہے۔ جائے پیدائش کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اس کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انگریزوں نے کھڑا کیا تاکہ دو قومیں ہمیشہ آپس میں لڑتی رہیں، اور پھر فرقہ پرست عناصر نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انہوں نے اقتدار کی سیڑھیوں پر چڑھنے کا ایک ایشو بابری مسجد کو، جس کو آج کل عام طریقے پر رام مندر کہا جاتا ہے، یہ متنازع ڈھانچہ کہا جاتا ہے۔ میں دل کے درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں آخری سانس تک بابری مسجد ہی کہنا چاہیے۔ ہمیں متنازع ڈھانچہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں میڈیا کے ٹریک میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں میڈیا کے دی ہوئی لیک پر نہیں چلنا چاہیے۔ ہم اپنے راستے پر چلیں گے اور ہم اپنے ڈائریکشن پر میڈیا کو چلائیں گے، ہمیں ان کے ڈائریکشن پر نہیں چلنا چاہیے۔ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک دور ہمارے ملک میں چل پڑا ہے جس میں ناموں کی تبدیلی کی جا رہی ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تاریخ کو بدل دیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ابھی قریب میں پریاگ راج کر دیا گیا الہ آباد کو، اور اس نام کو بدلو اس نام کو بدلو۔ آپ کے اورنگ آباد کے بھی پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور اب تو خطرہ لگتا ہے کہ کہیں یوگی جی کسی دن نیند سے اٹھ کر یہ نہ کہیں کہ لقمان حیات تیل کو بھی لقمانیہ تلک تیل کا نام دے دیا جائے۔ یہ ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بھاشن کے ذریعے ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ یہ ملک بھارت جیسا وشال دیش کبھی بھاشن کے زور پر نہیں چل سکتا۔ یہ دیش چلے گا تو حکمت سے چلے گا، سب کے ساتھ اور سب کے وکاس کے نعرے کے ساتھ چلے گا۔ وہ جھوٹا نعرہ نہیں جو لوگوں نے لگایا تھا۔ ماشاءاللہ ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں جو جھوٹ بولنے میں امامت کے منصب پر فائز ہیں۔ ابو الحسن کذاب نام کا ایک راوی ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ وہ بہت بڑا جھوٹا تھا، یہاں تک کہ اس نے مرتے دم بھی جھوٹ بولا۔ ابو الحسن کذاب اس کو کہا جاتا ہے۔ میں گجرات گیا ہوا تھا، وہاں بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑا اجلاس تھا۔ وہاں میں نے یہ بات کہی، چونکہ کسی کا خاص تعلق گجرات سے ہے اس لیے میں نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ ابو الحسن کذاب جو بہت بڑا جھوٹا راوی تھا، اگر وہ بھی آج کے دور میں زندہ ہو کر آ جائے تو سیدھا دہلی جائے گا، اور وہاں جا کر وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گا اور کہے گا کہ حضرت خام خواہ میں بدنام ہوا، امام تو آپ ہیں اور آپ کی بیعت میں قبول کرتا ہوں۔ تو یہ صورتحال اس ملک میں بنائی جا رہی ہے، ناموں کی تبدیلی کی۔ متنازع ڈھانچہ کہنا بند کیجیے، ہماری زبانوں پر بابری مسجد کا نام ہونا چاہیے، اور اس عزم کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جب تک ہماری رگوں میں دوڑتا ہوا لہو ہے اس وقت تک بابری مسجد کے نام کو ہماری زبانوں سے اور اس کی محبت کو ہمارے دلوں سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، بابری مسجد کا معاملہ جن معاملات کو اور جن مصالح کو سامنے رکھ کر اٹھایا گیا، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ بابری مسجد شہید کر دی گئی، ایک لمبا عرصہ گزر چکا،
اب بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، اور ابھی قریبی مدت میں 24-25 نومبر کے سلسلے میں ایسی فضا پورے ملک میں بنا دی گئی تھی کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ خدا نخواستہ مندر کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، یا کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، یا ملک فرقہ وارانہ فسادات کی آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور کوئی بعید نہیں تھی یہ بات۔ لیکن یاد رکھنا کہ اس دنیا میں صرف وہ نظام نہیں ہے جس کو ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس دنیا میں ایک نظام اور ہے جو اللہ کا نظام ہے، اور وہی سب سے زبردست اور طاقتور نظام ہے۔ اس نظام کے بارے میں کہا گیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی تدبیریں کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ ہی سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ نیوز اینکر جو پانی پی پی کر گلا پھاڑ کر کہہ رہے تھے، 23 نومبر ہی کو خبر نشر کر رہے تھے کہ 2 لاکھ لوگ ایودھیا میں جمع ہو گئے، اور 25 کو 3 لاکھ اور آ جائیں گے، اور 5 لاکھ لوگوں کا مجمع ہوگا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ ان کو 25 نومبر کے بعد اعلان کرنا پڑا، الگ الگ ٹی وی چینلز پر الگ الگ خبریں آ رہی ہیں۔ کوئی کہتا تھا 2500 لوگ تھے، کوئی کہتا تھا 3000 تھے، کوئی کہتا تھا 3500 تھے، علی اختلاف اقوال الائمہ، تمام اماموں کے اقوال کے اختلاف کے ساتھ خبریں نشر کی گئی۔ حالانکہ یہ ایسا فراڈ تھا کہ جس پر میڈیا کو پورے ملک سے معافی مانگنی چاہیے تھی کہ انہوں نے ملک کو بدامنی کا شکار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اللہ کی بے آواز لاٹھی حرکت میں آئی، اور اللہ نے بتا دیا تم لاکھ سر پٹکو، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اور اللہ نے دکھایا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے۔ 2500-3000-5000 لوگ جمع ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آپسی میں اس طرح لڑا دیا کہ کریڈٹ لینے کے لیے یہ پارٹی بھی دوڑ میں، وہ پارٹی بھی دوڑ میں۔ اور یاد رکھیے گا، رام مندر تو صرف ایک ایشو ہے اور ایک سبب ہے جس کے ذریعے اقتدار کی سیڑھی پر لوگ چڑھنا چاہتے ہیں، اور سیاست کے ایک کالے توے پر اغراض کی روٹیاں سیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آج کل دل جلے ہندو یہ کہہ رہے ہیں، کہنے پر مجبور ہیں کہ رام مندر نے کتنی سرکاریں بنا دیں، لیکن کسی سرکار نے رام مندر نہیں بنایا۔ اور انہیں اطمینان رکھنا چاہیے ہمارے ہندو بھائیوں کو کہ یہ ہوگا بھی نہیں، اس لیے کہ جس دن یہ ہو گیا اس دن یہ ایشو ہی ختم ہو جائے گا، پھر ہم کس ایشو کو لے کر عوام کے سامنے جا سکیں گے؟ یہ اقتدار پرست لوگ اور فرقہ پرست لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ بابری مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، بابری مسجد کو ظلماً توڑ دیا گیا۔ میں آپ کو قرآن کے حوالے سے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو اس وقت ہلاک اور برباد کرتا ہے جب ان کے ظلم کا ہاتھ اللہ کے گھر یعنی مسجد تک پہنچتا ہے۔ آپ پڑھیے فرعون کو کتنے لمبی مدت تک موقع دیا گیا، اس نے ظلم کیا، اس نے تکبر کیا، وہ غلط راستوں پر چلا، اس نے لاکھوں انسانوں کو اپنے آگے جھکایا، اس نے بربریت کی انتہا کر دی، اس نے ظلم کے نت نئے طریقے ایجاد کیے، اس نے انا ربکم الاعلیٰ کہا، اس نے اپنے آپ کو مسجود اور معبود قرار دیا۔ لیکن ان سب کے باوجود اللہ نے اس کو موقع دیا، مہلت دی، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا رہا، لڑکیوں کو باندیاں بناتا رہا، موقع دیا گیا۔ لیکن جب اس کا ظلم، اس کا دست تعدی، اس کی زیادتی کا ہاتھ اللہ کے گھروں تک پہنچا اور مسجدوں تک پہنچا اور کھلے عام نماز پڑھنے سے بنی اسرائیل کو روکا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اعلان کرنا پڑا اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، اپنے گھروں کو مسجد بناؤ، وہاں نماز قائم کرو۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی اور کہہ دیا گیا کہ اب فرعون کے دن پورے ہوئے، اب اس کو ختم کیا جائے گا، اس کو تڑپا کر مارا جائے گا۔ اور پھر اللہ نے فرعون جیسے ظالم و جابر کو دریا کی موجوں میں سسکا کر مار دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور اعلان کر دیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ او فرعون تیری لاش کو بھی ہم تیرے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے، تاکہ تیرے بعد آنے والے دیکھیں کہ ظالموں اور تکبر کرنے والوں اور مسجدوں پر ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔
اللہ نے بتایا ابرہہ کی مثال ہے کہ اس کو موقع دیا گیا، ہاتھیوں کا لشکر تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، ایسا زبردست متمرد اور ظالم بادشاہ ہے، موقع دیا گیا، لیکن جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تو پھر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا اور ابرہہ کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اس کے لشکر کو تاخت و تاراج کر دیا گیا، ایک ایک سپاہی کو مار ڈالا گیا اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ آج جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اور مسجد کے سلسلے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب فرعون نہیں رہا، نمرود نہیں رہا، ابرہہ جیسا ظالم نہیں رہا اور ہزاروں متمرد ہلاک کر دیے گئے، تو تم فرقہ پرستوں کی کیا طاقت ہے کہ تم اللہ کی قوت کے آگے ٹک سکو گے اور رک سکو گے؟ کتنے بڑے بڑے ظالم آئے اور ہلاک کیے گئے۔ جا غور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت۔ کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، بول اے کاسے سر تیرا تاج کہاں ہے۔ پوچھو کہاں گیا تمہارا غرور، کہاں گیا تمہارا ظلم، کہاں گئی تمہاری زیادتی۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے اور اللہ کی قوت سب سے بڑی قوت ہے، اور تمام اختیار اور اقتدار اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کی طاقت پر اعتماد کرو مسلمانوں، اور بابری مسجد کی بازیابی کا حوصلہ اپنے دل کے اندر پیدا کرو، ہمت کے ساتھ آگے بڑھو، بزدلی کا شکار نہ ہو۔ ایمان اور بزدلی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ایک دل میں یا ایمان ہوگا یا بزدلی ہوگی۔ اپنے دل میں ہمت اور جرت پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو، اور یاد کرو کہ تم کن کی اولاد ہو، کن اسلاف کے ماننے والے ہو، کن کا نام لینے والے ہو۔ آپ کو ایک مثال میں دیتا ہوں، وہ بھی مرد کی نہیں عورت کی مثال دیتا ہوں۔ ابھی قریبی زمانے میں پچھلی صدی میں ایک بہت بڑے مجاہد عمر مختار گزرے ہیں، جو لیبیا میں پیدا ہوئے، وہیں انہوں نے جہاد کیا، 20 سال تک اٹلی جیسی ظالم طاقت کو ناکو چنے چبواتے رہے، ان کو صحرا کا شیر کہا گیا، اور ان کی زندگی اہل ایمان کے لیے ایک نمونہ، مکتب پڑھانے والا ایک انسان تھا، خانقاہ میں پیدا ہونے والا ایک شخص تھا۔ اس نے دنیا کو بتایا کہ ہمت کس کا نام ہے، جرأت کس کا نام ہے۔ ایک زبردست طاقت و قوت سے ٹکرا گئے وہ، اور 20 سال تک جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ جو آخری مارکا انہوں نے لڑا اس میں 22-23 لوگ ان کے ساتھ تھے۔ اس وقت بھی ان کی یہ ہمت تھی کہ میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک جہاد کروں گا۔ اور جب ان کو اٹلی والوں نے گرفتار کیا، زخمی ہو کر گرفتار ہوئے، اور جج نے 73 سال کی عمر تھی اس مرد مجاہد کی، جج نے کہا کہ آپ بہت معمر ہیں، بہادر انسان ہیں، آپ ہم سے لڑتے رہے لیکن ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، ایک دفعہ کہہ دیجئے کہ میں معافی چاہتا ہوں، ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ تو اس مرد مجاہد نے کہا تھا لو اطلقتم سراحی لعدت لمحاربتکم، اگر آج تم مجھ کو آزاد کرو گے تو کل میں ایک نئی طاقت لے کر تمہارے خلاف پھر اٹھ کھڑا ہوں گا۔ یہ ہمت و جرأت ہے۔ اور ان کی زندگی سے متعلق جو حصہ مجھے سنانا ہے وہ یہ کہ جب ان کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا تو بہت روئے، حالانکہ وہ عام طریقے پر روتے نہیں تھے، ان کے ساتھی شہید ہوئے، ہزاروں مجاہدین ان کے ساتھ شہید ہوئے، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے، لیکن اپنی بیوی کے انتقال پر بہت روئے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے، آپ اتنا روتے نہیں ہیں، آپ نے اللہ کے لیے اپنا گھر بار، بچے، بیوی سب چھوڑ دیے تھے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو عمر مختار نے جو بات کہی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ اورنگ آباد کے جوانوں اپنے دل پر نقش کر کے لے جاؤ۔ اس مرد مجاہد نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آنسو بہا رہا ہوں کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، بلکہ میں اس لیے آنسو بہا رہا ہوں کہ ایک بہادر عورت دنیا سے گئی۔ جب میں جہاد سے لوٹتا تھا عرصے کے بعد، مہینوں کے بعد، کبھی سال کے بعد، اور خیمے میں میں اپنے داخل ہونے لگتا تھا تو میری یہی بیوی تھی جو جلدی سے آگے آتی تھی اور خیمے کا پردہ اٹھا دیتی تھی اور مجھ سے کہا کرتی تھی کہ آپ سر اٹھا کر خیمے میں آئیے، میں نہیں چاہتی کہ آپ کا یہ اٹھا ہوا سر کسی کے سامنے جھک جائے۔
یہ ہمت ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ جرأت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جو سر اللہ کے آگے جھکتا ہے وہ کسی غیر کے آگے نہیں جھکے گا۔ علامہ اقبال کی بات کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے تو نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ آپ اپنے ساتھ تو انصاف کیجئے، اپنے اندر ایمانی جرأت اور حمیت پیدا کیجئے۔ دوسری چیز، بابری مسجد کی بازیابی کے لیے مقصد سے لگن اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، یکسوئی کے ساتھ ایک مشن بنا کر چلنا ہوگا۔ جلسوں سے، نعروں سے، صرف تمناؤں سے، امیدوں سے، جلوس نکال لینے سے بات نہیں بنے گی۔ یاد رکھیے گا، قومیں خواہشات سے، نعروں سے، امنگوں سے، تمناؤں سے زندہ نہیں رہتی ہیں۔ قوموں کے اندر زندگی پیدا کرنے کے لیے اور قوموں کو بام عروج کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہوتی ہے، عزم کی ضرورت ہوتی ہے، مقصد سے لگن کی ضرورت ہوتی ہے، یکسوئی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں میں ہی یہ آوازیں لگنے لگیں کہ بابری مسجد کو دے دیا جائے امن و امان کی بحالی کے لیے، کہیں سے آواز لگتی ہے کہ مسلمان دستبردار ہو جائیں، کوئی رضوی کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے خواب میں رام جی آئے تھے کہ میں وہیں پیدا ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی اوقات ہی یہی ہے کہ آپ کے خواب میں وہی آئیں، آپ کے خواب میں کوئی اچھا انسان تو آئے گا نہیں، آپ وہی دیکھتے رہیے اور خوش ہوتے رہیے۔ وسیم رضوی اور دوسرے اور حضرات جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ہم صاف صاف کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے عمل سے، اپنی زبان سے ان ساری چیزوں کو رد کر دیں اور صاف اعلان کریں کہ ہم مسجد کے مالک نہیں ہیں، کہ ہم اس سے دستبردار ہوں گے۔ مسجد کی ملکیت اللہ کی ہے اور اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ جہاں مسجد بن گئی قیامت تک مسجد رہے گی، نہ اس سے ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے دستبردار ہوا جا سکتا ہے، نہ اسے خریدا جائے گا، نہ اسے بیچا جائے گا۔ بعض لوگ فقہی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں امام صاحب نے لکھا ہے کہ مسجد ویران ہو جائے تو اس مصرف میں لے لیجئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی امام نے یہ بات لکھ بھی دی ہو تو آپ مجھے کوئی فقہی عبارت ایسی لا کر بتائیے کہ کسی امام نے یہ کہا ہو کہ مسجد کی جگہ کو بت پرستی کے لیے دے دیا جائے، مسجد کی جگہ کو اللہ تعالیٰ کے غیر کی پوجا کے لیے دے دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اڈا بنا دیا جائے۔ کس نے لکھا ہے یہ؟ آپ لا کر دکھا دیجئے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد کی بازیابی کے لیے قانونی لڑائی کی ضرورت ہے۔ یہ جو ملک میں چل رہا ہے، جملوں کی دہشت گردی، فلاں منسٹر یہ کہتا ہے، فلاں منسٹر وہ کہتا ہے، رات کو خواب دیکھ کے آتے ہیں، صبح بیان دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ بیان دینے کی تو یہ لوگ مشین ہیں، ان کو تو ایوارڈ دینا چاہیے، صدر جمہوریہ ایوارڈ بیان دینے پر، کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بیان دینے میں اتنے ماہر ہیں، لیجئے صدر جمہوریہ ایوارڈ۔ آپ دیکھیے کہ یہ جتنے بیانات آ رہے ہیں کہ ہم وہیں بنائیں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے، فرقہ پرست پارٹیوں کے ترجمان ٹی وی ڈیبیٹ میں کہتے ہیں، زور زور سے کہتے ہیں کہ مولوی ملا مسلمان کتنے ہی زور لگائیں، ہم تو وہیں مندر بنائیں گے، ہم تو ایسا کریں گے، ہم تو ویسا کریں گے۔ یہ سب جملوں کی دہشت گردی ہے اور الفاظ کا دھوکہ ہے، اور یہ سب آئین کا مذاق ہے، جمہوریت کا قتل ہے، اور یہ دستور کی اہانت ہے، اور اسے بند ہونا چاہیے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان تمام بیانات کے بھرے میں آپ نہ آئیے، آپ قانونی لڑائی لڑیے۔ الحمدللہ قانونی لڑائی مضبوطی کے ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ برسوں سے لڑ رہا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ بڑے ماہر وکلا کھڑے کیے گئے ہیں اور بہت اچھی بحثیں ہوئی ہیں، اور اب فائنل اسٹیج پر مقدمہ آ چکا ہے، سپریم کورٹ میں سماعت ہونے والی ہے، جنوری سے سماعت ہوگی۔ اور ایک بہت ہی اہم بات میں آپ سے عرض کروں کہ پچھلے جو چیف جسٹس دیپک مشرا تھے، ان کے بارے میں بڑے شبہات تھے، اور کھل کر کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے ایک جسٹس کا، ریٹائرڈ جسٹس کا ابھی بیان آیا ہے 2 دن پہلے کہ ان کو باہر سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو باہر سے کنٹرول کیا جا رہا تھا، اور اسی لیے ہم نے ان کے خلاف پریس کانفرنس لی تھی۔
لوگ یہ چاہتے تھے کہ انہی سے فیصلہ کروائیں بابری مسجد کیس کا جو ٹائٹل سوٹ کا مقدمہ ہے، اور انہوں نے بھی پوری کوشش کی، لیکن اللہ کی مدد اس وقت بھی اتری اور وہ کھسک گئے، ان کی مدت ختم ہو گئی۔ اب جو چیف جسٹس آئے ہیں یہ انصاف پسند ہیں، ان کی شبیہ بہت اچھی ہے، اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ ایویڈنس اور ڈاکومنٹس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، آستھا کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے سلسلے میں بھی ان کی طرف سے بات آ گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہی کے عہد میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، اور ہمیں پوری امید ہے کہ اگر ایویڈنس اور ڈاکومنٹس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ انصاف کی جیت ہوگی اور باطل ہارے گا، اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے۔ وقت ہوتا تو میں آپ کو قانونی تفصیلات بھی بتاتا، لیکن اس میں جو اللہ کی مدد آئی ہے اس کا اظہار میں کرنا چاہتا ہوں۔ ملک کے اس فضا سے مایوس مت ہوئیے، اپنے سارے ہندو بھائیوں کو فرقہ پرست مت سمجھیے، اپنے سارے ہندو بھائیوں کے سلسلے میں نفرت اپنے دل میں نہ بٹھائیے۔ مٹھی بھر لوگ ہیں جو ناانصافی کے راستے پر چل رہے ہیں، اور 25 نومبر کے واقعے نے بتا دیا ہے کہ ملک کی اکثریت فرقہ پرستوں کے ساتھ نہیں ہے، انصاف کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ ہے، اور آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہ اللہ کی مدد و نصرت ہے کہ جب اس مقدمے کو لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی ایک بہت بڑے غیر مسلم ایڈوکیٹ سے ملے، میں ان کا نام بھی لیتا اگر مصلحت کے خلاف نہ ہوتا تو، جب وہ ان سے ملے اور ان سے درخواست کی کہ آپ ٹاپ کے لائر ہیں، آپ اس کیس کو دیکھیے، ان کی فیس ایک ہیئرنگ کی 15 لاکھ روپے ہے، یعنی صرف وہ عدالت میں کھڑے ہو جائیں سپریم کورٹ میں 15 لاکھ روپے ان کی فیس ہوتی ہے۔ اس درجے کے ماہر وکیل ہیں، پورے ملک میں ان کا نام ہے، اور بہت زبردست بحث کرتے ہیں۔ ان کے سامنے جب یہ مدعا رکھا گیا تو انہوں نے جنرل سیکریٹری بورڈ سے یہ کہا کہ یہ معاملہ حق اور انصاف کا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں اگرچہ کہ میں ہندو ہوں، لیکن یہ حق اور انصاف کا معاملہ ہے، اس لیے میں یہ کیس لڑوں گا اور 1 روپیہ بھی فیس نہیں لوں گا، میں کھڑا رہوں گا حق کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ۔ جو قانونی لڑائی لڑی جا رہی ہے اس قانونی لڑائی کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے۔ اس مرحلے میں مسلمانوں کے تعاون کی اور ان کی طرف سے بھرپور امداد کی، دعاؤں کی، اللہ کے حضور میں رجوع کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا ہم اللہ کی مدد کے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا گیا، وہ اپنے گورنروں اپنے عمال کو خط لکھتے تھے تو اس میں لازماً یہ بات لکھتے تھے کہ یاد رکھنا ہماری فتح ہمارے دشمنوں پر، ہمارا غلبہ ہمارے خلاف کھڑے ہوئے انسانوں پر کثرت تعداد سے، حکومت سے، اقتدار سے، اسلحے کی کثرت سے، سپاہیوں کی تعداد سے نہیں ہوا کرتا۔ ہمارا غلبہ جب کبھی ہمارے دشمنوں پر ہوگا وہ صرف اور صرف ایمان اور اچھے اعمال کی برکت سے ہوگا۔ اللہ کی نصرت اترے گی اچھے اعمال کے نتیجے میں اترے گی، اللہ کی نصرت اترے گی اللہ کی طرف رجوع کی برکت سے اترے گی۔ یہ اعلان کرنا کہ بابری مسجد لے کر رہیں گے، یہ نعرہ لگانا کہ ہم مسجد نہیں چھوڑیں گے، یہ ہماری ایمانی غیرت و حمیت کی نشانی ہے۔ یہ نعرے بلند ہونے چاہیے، یہ الفاظ ہماری زبان سے نکلنے چاہیے، سلام ہو آپ کی ایمانی غیرت کو۔ لیکن یاد رکھیے گا ایمانی غیرت ہی کافی نہیں ہے، اللہ کے راستے پر چلنا بھی ضروری ہے، نمازوں کا اہتمام بھی ضروری ہے، اپنی پیشانیوں کو اللہ کے آگے جھکانا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے محلے کی مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں اور پھر بابری مسجد کی آباد کرنے کا اعلان کر رہے ہیں تو یہ ہمارا نعرہ، یہ ہمارا عمل ادھورا عمل ہے۔ ہم کو آپ کو اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا۔ میں بہت درد کے ساتھ اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک طرح کا پیغام لے کر آپ اس جلسے سے نہ جائیں، درد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری امت، ہماری قوم کی اکثریت کی حالت یہ ہے کہ وہ رات کو موبائل دیکھتے ہوئے، گندی اور ننگی تصویریں دیکھتے ہوئے گنہگار ہو کر سوتی ہے اور فجر کی نماز قضا کر کے گنہگار ہو کر اٹھتی ہے۔ امت کا سونا
بھی گناہ پر ہے اور امت کا جاگنا بھی گناہ پر ہے. جب یہ کیفیت ہوگی تو اللہ کی مدد نہیں اترے گی. اللہ کی مدد اتارنے کے لیے ہمیں راتوں کی تنہائیوں میں اٹھنا ہوگا, اللہ کے آگے رونا ہوگا. ہم میں سے ایک ایک شخص یہ عزم کرے کہ ہم تہجد میں اٹھیں گے, اللہ کے آگے گرم آنسوؤں کا تحفہ پیش کریں گے, اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کریں گے, اس احساس کے ساتھ کہ ندامت کے اشکوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, ندامت کے اشکوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. اس جذبے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا کہ ہماری زندگی نماز والی ہوگی, اعمال والی ہوگی, مضبوط کردار والی ہوگی, اللہ اس کے رسول پر کامل یقین والی ہوگی. ہماری طاقت کا سرچشمہ ایمان اور اچھے اعمال ہیں. جب ہمارے زندگی کے یہ سرچشمے سوکھ جائیں گے تو آپ اسباب کے ذریعے طاقت نہیں حاصل کر سکتے, آپ اسباب کے ذریعے غلبہ نہیں حاصل کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ پیغام لے کر جائیے کہ ہمیں بابری مسجد کی بازیابی کے لیے قانونی لڑائی لڑنی ہے, ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, مقصد سے سچی لگن پیدا کرنی ہے, اعمال کے راستے پر جمنا ہے, اللہ اور اس کے پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو اپنے سینے سے لگانا ہے. اکبر نے کہا تھا, جب سر میں ہوائے طاعت تھی, سرسبز شجر امید کا تھا, جب سر عصیاں چلنے لگی, اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا, اللہ کی راہ ہے کھلی, آثار و نشاں قائم ہیں, لیکن اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. ہم اس بات کا عزم لے کر جائیں کہ ہماری زندگی میں ایمان و اعمال استحکام کے ساتھ آئیں گے. آخری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں, مجھے اور بہت سی باتیں عرض کرنی تھی لیکن فاضل مقررین نے جو باتیں عرض کی اس میں کافی وقت گزر گیا, اور بھی صدر محترم جناب ضیاء الدین صدیقی صاحب بھی خطاب کرنے والے ہیں. اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کوئی حق تلفی کروں اور ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بھی جو اتنی دیر سے صبر کر رہے ہیں وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگیں کہ اللہ ان مولویوں کو نیک ہدایت عطا کرے. لیکن اس لیے میں اپنی گفتگو بالکل آخری مرحلے میں لے آیا ہوں. آپ سے آخری درخواست مجھے یہ کرنی ہے کہ دیکھیے, اس وقت اس ملک کے حالات جس انداز کے ہیں, اس وقت مسلمانوں کو جس رخ پر ڈالا جا رہا ہے, اس وقت جس طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں, ہم آپ ان کو اچھی طرح نہیں سمجھ پا رہے ہیں, ہم آپ ان کی گہرائیوں میں نہیں اتر پا رہے ہیں. ہمارے قائدین, ہمارے بڑے, ہمارے بزرگ, ہم اکابر اہل اللہ, مسلم پرسنل لا بورڈ کے قائدین, ملک کے دانشور وہ حالات کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی لاہ عمل طے کر کے اس پر نہ چلیں, اپنی طرف سے کوئی جوشیلا قدم نہ اٹھائیں. جوش کی بہت ضرورت ہوتی ہے لیکن جوش کے ساتھ ہوش کو اپنائیے, ہمت کے ساتھ حکمت کو اپنائیے, اعتدال کے راستے پر چلیے. اس وقت بہت ہی سنگین سازشیں رچی گئی ہیں. اگر ہم ذرا بھی غلط قدم اٹھائیں گے, ذرا بھی جوشیلے اقدام کی طرف جائیں گے, اگر ہم جذباتیت کی راہ پر چلے جائیں گے, ہوش کو چھوڑ دیں گے, اعتدال کو چھوڑ دیں گے, قیادت کی باتوں کو نظر انداز کریں گے, بورڈ کی قیادت پر اعتماد نہیں کریں گے, اپنے علماء, اپنے اکابر کی دی ہوئی ہدایات کو زندگی میں نہیں لائیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ اٹھایا گیا قدم غلط سمت میں ہم کو لے جائے گا اور اس کے بہت ہی منفی اثرات پوری امت کو جھیلنے پڑیں گے, پورے ملک کے باشندوں کو جھیلنے پڑیں گے. میں کہا کرتا ہوں اور آج پھر دہراتا ہوں کہ RSS نے, بی جے پی نے, دوسری فرقہ پرست تنظیموں نے, سیکولر لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی دشمنی کرنے والے لوگوں نے, سب نے مل کر مسلمانوں کو وہ نقصان نہیں پہنچایا ہے جو ان کے جوشیلے اقدامات اور جذباتیت نے پہنچایا ہے. مسلمانوں کو اب وقت آ چکا ہے کہ وہ جوش کے بجائے ہوش سے کام لیں اور وہ ہمت و حکمت پر مبنی کوئی ایجنڈا بنائیں, اس کے اوپر عمل کریں اور اسی کے مطابق آگے بڑھیں. اپنی قیادت پر اعتماد کریں, اپنی قیادت پر بھروسہ کریں اور سمجھ لیں کہ ہمارے اتحاد کے ذریعے, حکمت عملی کے ذریعے, قیادت پر اعتماد کے ذریعے ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن مصیبت اس امت کی یہ ہے کہ ہماری اس امت میں اب مقتدیوں سے زیادہ امام پیدا ہونے لگے ہیں. امام کی امامت مسلم نہیں ہے لیکن مقتدیوں میں ایسے امام ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ساری امامت ہماری ہی ذمہ ہے. اس امت میں, اس امت کا بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ یہاں
مقتدیوں سے زیادہ امام پیدا ہو رہے ہیں، ہر شخص اپنی رائے دے رہا ہے، زور و شور کے ساتھ باتیں پیش کی جا رہی ہیں، اور قیادت کے سلسلے میں بدگمانیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پوری قوت کے ساتھ اپنی قیادت کو مضبوط کرنا ہے، ہمت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور بہت ہی جوش اور جذبے کے ساتھ، مگر ہوش کے توازن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اس احساس کے ساتھ کہ نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کے اس اجلاس کو قبول فرمائے، اور بابری مسجد میں نماز پڑھنا ہم سب کو پھر سے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،